بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 51 آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح الباب الثانی الرکن الثانی اور الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع الخامس، اس کے حوالے سے آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ اسباق سے ہم الموضوع الخامس کی تفصیل کے حوالے سے جو اس کے گزشتہ 4 مسائل ہیں وہ الحمدللہ ہم پڑھ چکے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم 5واں جو مسئلہ ہے اس کے حوالے سے گفتگو کرنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح الباب الثانی الرکن الثانی سے الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع الخامس اور الموضوع الخامس کی تفصیل میں سے جب مہر میں کوئی عیب ہو تو پھر کیا حکم ہے، یعنی خامد نے مہر مقرر کیا اور مقرر ہونے کے بعد پھر پتہ چلا کہ اس میں کوئی عیب ہے، اگر اس نے کوئی جانور دیا یا کوئی بھی ایسی چیز اور بعد میں پتہ چلا کہ اس میں کوئی عیب موجود ہے تو ایسی صورتحال میں کیا حکم ہے، اس کے حوالے سے الحمدللہ ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے اور تفصیلی گفتگو بھی الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ سبق میں ہم نے تعارف مسئلہ یعنی جو 5واں مسئلہ تھا اس کے تعارف کے حوالے سے چند ایک ابتدائی چیزیں جو تھی وہ ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز جو ہم پڑھیں گے اس کا تعلق کتاب النکاح الباب الثانی سے الرکن الثانی سے الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع الخامس کا 5واں مسئلہ، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بیوی کی موجودگی میں مہر کا تعین کیا ہوگا۔ اگر انسان نے کسی شخص نے بھی یہ شرط لگا دی کہ اگر میری پہلی بیوی موجود ہوئی تو پھر مہر 2000 ہوگا، اگر نہ ہوئی تو پھر 1000 ہوگا، ایسی شرط کی شکل میں مہر جو ہے وہ کیا ہوگا اور ایسے نکاح کا کیا حکم ہے، تو اس کے حوالے سے آج انشاءاللہ عزیز جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی بڑا اہم ہے جو آج کے سبق میں انشاءاللہ عزیز ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ مہر مثل میں عورت کے لیے کیا چیز معیار ہوگی۔ اس کو سمجھ لیجئے، یہ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ مہر مثل آپ گزشتہ اسباق میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوا یا مہر مقرر نہ ہوا تو پھر عورت کو مہر مثل دیا جائے گا۔ تو مہر مثل کے لیے معیار کیا ہے؟ عموماً جو ہمارے ہاں مشہور ہے معیار وہ یہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس عورت کی جو گھر والے ہیں، مثلا اس کی ماں ہیں، اس کی بہنیں ہیں، اس کی پھوپھیاں ہیں اور خالائیں ہیں، یہ جو عزیز و اقربا ہیں، ان کے حوالے سے دیکھیں گے ان کو کتنا مہر ملا ہے۔ جتنا مہر ان کو ملا ہے اسی کے حوالے سے ہم پھر یہ مہر مقرر کریں گے، یہ مہر مثل ہے۔ لیکن فقہاء کا مہر مثل کے حوالے سے یہ اختلاف ہے کہ عورت کے لیے مہر مثل یعنی جو مہر دیا جائے گا اس کا معیار کیا ہے، کس معیار کو دیکھ کے مہر مثل دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے سبق میں ہم الموضوع الخامس کا ایک اجمالی خاکہ بھی دیکھیں گے اور اس کے حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ساتھ الموضوع السادس جو ہے اس کا ابتدائی تعارف بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اپنا آج کا سبق دیکھتے ہیں جی، الرکن الثانی کا تعارف۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الرکن الثانی فی شروط العقد، جو رکن ثانی ہے اس میں بحث جو ہوگی وہ فی شروط العقد یعنی جو عقد ہے، نکاح ہے، اس کی شرائط کے حوالے سے۔ وفیہ ثلاثۃ فصول، اور اس میں 3 فصلیں ہیں، 3 الگ الگ فصول میں اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ الفصل الاول، پہلی فصل جو ہے فی الاولیاء، وہ اولیاء کے حوالے سے ہے۔ والثانی فی شہود، اور دوسری فصل جو ہے وہ گواہان کے حوالے سے، گواہوں کے حوالے سے کس کی گواہی معتبر ہوگی اور کون سی ایسی صفات ہیں جو گواہی کو معتبر کرتی ہیں اور کون سی ایسی صفات ہیں جن کی وجہ سے گواہی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، گواہی کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اور گواہ کے حوالے سے جو بھی شکلیں تھیں وہ الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں اس فصل میں۔ اور تیسری فصل جو ہے فی الصداق، وہ مہر کے حوالے سے ہے جو الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کی تفصیل کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ گزشتہ اسباق
میں الحمدللہ ہم نے اس کی ابتدا سے لے کے آخر تک اس کے حوالے سے تفصیلی طور پہ جاننے کی کوشش کی۔ اور اب آگے ہم دیکھتے ہیں الفصل الثالث کا تعارف۔ الفصل الثالث چونکہ صداق کے حوالے سے ہے، تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب صداق پہ بحث ہوگی تو فی ستۃ مواضع، وہ 6 الگ الگ مقام پہ یا 6 مسائل میں تقسیم کر کے ہم اس پہ بحث کریں گے۔ پہلا فی حکم ہی و ارکان ہی، حکم اور ارکان کے حوالے سے۔ دوسرے نمبر پہ فی تقرر جمیعہ للزوجہ، عورت کو وہ مہر دیا کب جائے گا، اس کے حوالے سے بحث ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے فی تشتیر ہی، اس کے نصف ہونے کے حوالے سے، کن حالات میں اور کن شکلوں میں اور کن صورتوں میں مہر جو ہے وہ نصف ہو جائے گا۔ اس کے حوالے سے یہ یاد رکھیے گا کہ نصف اسی صورت میں ہوگا یہ جب قبل از دخول ہو، یعنی تعلقات زوجیت سے قبل جتنی بھی شکلیں ہوں گی ان میں یہ بنیادی شرط یہی ہے کہ یہ قبل از دخول ہو۔ اور چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ التفویض و حکم ہو، نکاح تفویض کا کیا حکم ہے، تفویض کا اصل میں مطلب کیا ہے، اور اس کے علاوہ نکاح تفویض کے علاوہ اس کے مزید کیا مطالب ہیں، اس کے حوالے سے بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ اور جو نکاح تفویض ہے اس کا حکم اور مطلب جو ہے اس کے حوالے سے بھی الحمدللہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اور 5ویں نمبر پہ جو مسئلہ ہے وہ العقیقۃ الفاسدہ و حکمها، فاسد مہر اور ان کا حکم، اس کے حوالے سے الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں آگے امام رحمہ اللہ نے 5 مزید مسائل میں اس کو تقسیم فرمایا ہے، تو الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارا 5واں مسئلہ ہے، اور آج انشاءاللہ ہم اس کا ایک اجمالی خاکہ بھی دیکھیں گے کہ کون کون سے 5 مسائل ہم نے اس میں ڈسکس کیے ہیں۔ اور 6 نمبر پہ جو مسئلہ ہے وہ ہے فی اختلاف الزوجین فی الصداق، اگر زوجین میں اختلاف ہو جائے مہر کے حوالے سے تو پھر اس کا کیا حل ہے۔ اختلاف کی کئی ایک صورتیں ہو سکتی ہیں، مقدار کے حوالے سے، وقت کے حوالے سے، جنس کے حوالے سے، اس کے لینے یا نہ لینے کے اعتبار سے۔ مثلا خاوند کہتا ہے میں نے مہر دے دی ہے، جبکہ عورت کہتی ہے میں نے وصول ہی نہیں کیا، تو ایسے اختلافات جو ہوتے ہیں اس کے حوالے سے کیا حکم ہے، یہ بھی انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں الموضوع الخامس کا تعارف۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عقیقۃ الفاسدہ کے حوالے سے ہے، اور مہر جو ہے کبھی کبھار تو بذات خود اما لعینہ فی نفسہ ہی وہ حرام ہوتا ہے، یعنی شرع نے اس کو فی نفس ہی حرام کیا ہوا ہے، و اما لصفت، یا کسی صفت کی وجہ سے، ایسی صفت جو اس میں موجود ہے، جہل ہے یا عذر ہے، تو اس ایسی شکل جو ہے اس میں یہ بالکل فاسد ہو جائے گا مہر۔ اور اس کے حوالے سے پھر علماء نے بعض نے مہر مثل مقرر کیا، بعض نے قیمت مقرر کی ہے، تو بہرکیف اس کے حوالے سے تفصیل موجود ہے۔ جو تفصیل کا طالب ہے وہ یہ سارے اسباق بغور دیکھے اور ان کو ضبط کرنے کی کوشش کرے۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مہر میں یہ 2 قسمیں ہونے کے باوجود اس کے مسائل جو ہیں وہ 5 الگ الگ مشہور مسائل میں تقسیم ہیں، اور انہی کے حوالے سے ہم بیان کریں گے۔ آج ہمارا جو ہے وہ 5واں مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بیوی کی موجودگی میں مہر کا تعین۔ اس سے مراد پہلے مسئلہ سمجھ لیجیے۔ مسئلہ اس کا یہ ہے کہ ایک شخص نے یہ شرط لگائی کہ اگر میری بیوی نہ ہوئی تو عورت کے لیے 1000 مہر، اور اگر بیوی ہوئی تو پھر عورت کے لیے 2000 مہر۔ اب یہ ایسی شرط ہے جس میں غرر بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، اور بعض شرائط ایسی ہیں جو امام رحمہ اللہ نے یہاں پہ ذکر نہیں کی، لیکن وہ اسی طرح بنتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک ایسی شرط لگا دینا کہ اگر میں نے تجھے تیرے گھر سے نکالا تو مہر جو ہے وہ 2000 ہے، اگر گھر سے نہ نکالا تو پھر مہر 1000 ہی ہے۔ گھر سے مراد وطن، شہر سے مراد، یعنی شہر کو تبدیل کرنا۔ اسی طرح یہ شرط لگا دینا کہ اگر تیرا باپ زندہ ہوا تو تیرے لیے 1000 مہر ہے، اور اگر باپ فوت ہوا تو پھر تیرے لیے 2000 مہر ہے۔ یعنی ایسی کوئی بھی شرط جس میں یہ ڈبل کام کیا جائے، تو اس کے حوالے سے ایک تو غرر یعنی دھوکے والی چیز آ جاتی ہے، اور ایک ظاہر سے ہٹی ہوئی جو چیز ہے وہ بھی سامنے آتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ فقہاء نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی۔ امام ابن رشد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ المسألۃ الخامسہ، جہاں تک 5ویں مسئلے کی بات ہے ہم 5ویں مسئلے کو دیکھیں گے۔ واختلفوا، تو انہوں نے اختلاف کیا ہے، پھر رجلی، اس آدمی کے بارے میں کہ ینکح المرأة، جو عورت سے نکاح کرتا ہے، عورت سے وہ رشتہ ازدواج جو ہے وہ
قائم کرتا ہے علا اس بات پہ کہ ان الصداقہ الفن، اس عورت کے لیے مہر جو ہے وہ 1000 ہوگا. ان لم یکن لہ زوجۃ، اگر اس کے لیے، اس خامد کے لیے یا اس شوہر کے لیے، اس مرد کے لیے کوئی بیوی نہ ہوئی تو پھر عورت کا مہر جو ہے وہ 1000 ہوگا. وَإِن كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ، اور اگر اس کے لیے کوئی بیوی ہوئی، اس کی پہلے بیوی موجود ہوئی، فَالصَّدَاقُ الْأَفْعَانُ، تو پھر اس وقت جو ہے مہر 2000 ہو جائے گا. 2000 درہم ہو یا دینار ہو، یہ ایک مسئلہ ہے، 2000 ہو جائے گا. ہم 2000 درہم فرض کر لیتے ہیں. تو شرط یہ ہے کہ اگر بیوی نہ ہوئی تو پھر 1000 درہم، اور اگر بیوی ہوئی تو پھر 2000 درہم. ایسی شکل میں اب ہم کیا کریں، کیونکہ یہ دو شرطیں جمع ہو چکی ہیں اور کوئی پتہ نہیں کہ کون سی شرط جو ہے معتبر ہوگی. تو ایسی شکل میں کیا کریں؟ فقال الجمہور، اور جمہور کہتے ہیں اس مسئلے میں کہ بجوازہ، یہ کام جائز ہے، ایسی شرط جو ہے وہ لگانا جائز ہے. واختلفوا، لیکن اختلاف پھر یہاں پہ ہوا، نکاح تو چلے جائز ہو گیا لیکن اختلاف اس کام میں ہوا، فی الواجب فی ذالک، کہ اس میں واجب کیا ہوگا، اس مرد کے ذمے کیا آئے گا، واجب الادا کیا ہوگا. شرطیں تو اس نے 2 لگا دی ہیں، اور 2 شرطوں کی وجہ سے اس میں غرر کی کچھ بو بھی شامل ہو چکی. تو اب نکاح تو جائز ہے کیونکہ مہر مقرر کیا گیا اور مہر کا تعین بھی کیا گیا، لیکن اس عورت کو ملے گا کیا، اس کو دیا کیا جائے گا. فقال قوم، ایک قوم نے یہ کہا، الشرط جائز، شرط جو ہے وہ جائز ہے. یعنی بعض فقہا نے کہا کہ جیسے اس نے شرط لگائی وہ جائز ہے. اگر تو اس کی بیوی نہ ہوئی تو پھر 1000، اور اگر بیوی ہوئی تو پھر 2000. لیکن عزیز صحابہ کرام، یہاں پہ مسئلہ پھر یہ ہے کہ اگر اس نے اس بیوی کو چھپایا ہو اور بتایا ہی نہ ہو، پتہ نہ ہو، مہر کی کمی کی وجہ سے، ایسی کئی شکلیں بن سکتی ہیں. تو اس میں پھر کیا ہے، بعض نے کہا کہ یہ جیسے شرط ہے یہ جائز ہوگا. وَلَهَا مِنَ الصَّدَاقِ، اور اس عورت کے لیے صداق ہے، مہر ہے، بِحَسَبِ مَا اشْتَرَطَ، جو اس نے شرط لگائی ہے اسی شرط کے مطابق یہ اس کے لیے مہر مقرر کیا جائے گا. اگر بیوی نہ ہوئی تو پھر 1000، اور اگر بیوی ہوئی تو پھر 2000. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ، اور ایک گروہ نے یہ کہا ہے، لہا مہر المثلی، اس عورت کے لیے مہر مثل ہوگا. اس عورت کو کچھ نہیں ملے گا شرط کے مطابق، یعنی نہ 1000 نہ 2000، شرط کے مطابق اسے نہیں ملے گا. اسے ملے گا مہر مثل عورت کو، یعنی اس کے جو اعزاء اور اقارب ہیں ان کو دیکھا جائے گا کہ کتنا مہر ہے اور اسی کے مطابق اس کو مہر دیا جائے گا، مہر مثل. وہوا قول الشافعی، اور امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول ہے، یعنی مہر مثل والا قول جو ہے یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا. وَبِهِ قال ابو ثور، اور یہی بات ابو ثور رحمہ اللہ نے بھی کہی. الا انہ قال، لیکن ابو ثور رحمہ اللہ نے پھر یہ فرق کیا، انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ان طلقها قبل الدخول، اگر اس شخص نے اس عورت کو طلاق دے دی، ان طلقها، اگر اس مرد نے اس عورت کو طلاق دے دی، قبل الدخول، تعلقات زوجیت سے قبل مسیس یا خلوت صحیحہ سے قبل، لم یکن لها الا المتعۃ، تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی جو اس نے شرط لگائی ہے اس شرط کے مطابق اس عورت کو مہر نہیں ملے گا، بلکہ الا المتعہ، اس کے لیے صرف متعہ، مطلب متعہ سے مراد ومتعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، عام معمولی ساز و سامان، چاہے وہ کچھ روپے ہو جائیں، کچھ پیسے ہو جائیں، کچھ کپڑے ہو جائیں، یا کوئی بھی معمولی سی جو چیزیں ہیں، معمولی سامان ہے، صرف وہ ملے گا. اور اس کے علاوہ اس عورت کو مہر مثل یا شرط کے مطابق جو مہر ہے وہ نہیں ملے گا. وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اس میں رائے یہ ہے، ان کانت لہ امرأۃ، اگر اس کے لیے بیوی ہوئی، یعنی اس کے لیے عورت موجود ہوئی، فلہا 1000 درہم، تو اس کے لیے 1000 درہم ہے. وَإِن لَمْ تَكُنْ لَهُ امرأۃ، اور اگر اس کے لیے بیوی نہ ہوئی، یعنی اس نے جو کہا تھا نا اگر بیوی ہوئی تو پھر 2000 ہے، اور اگر نہ ہوئی تو پھر 1000 ہے.
تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی بیوی ہوئی تو پھر 1000 ملے گا، اور اگر بیوی نہ ہوئی فلہا مہر مثلہا، تو پھر اس کے لیے مہر مثل ہوگا، ما لم یکن، جب تک وہ مہر مثل، یعنی جب تک وہ مہر مثل اکثر من الالفین، وہ 2000 سے زائد نہ ہو، او اقل من الالفی، اور وہ 1000 سے کم نہ ہو، یعنی ایسا مہر مثل بھی ملے گا جو 2000 سے زائد نہ ہو اور 1000 سے کم نہ ہو، ایسا مہر مثل ملے گا۔ عزیز طلباء کرام، یہاں پہ اب مسئلہ یہ پیش آیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان کانت لہو امرأہ، حالانکہ ایسی تو کوئی شرط ہی نہیں ہے، جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کے موجودگی میں 2000 ملے گا، جبکہ امام رحمہ اللہ بیوی کے موجودگی میں 1000 کے قائل ہیں، اور بیوی نہ ہونے کی شکل میں مہر مثل کے قائل ہیں، اور مہر مثل بھی ایسا جو 1000 سے کم نہ ہو اور 2000 سے زیادہ نہ ہو۔ تو اس کے حوالے سے فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ امام رحمہ اللہ نے یہاں پہ یہ بیان کیا، یہ ایک ایسا نیا معاملہ ہے جس میں دونوں صورتیں یا دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں اکٹھی، لیکن جو پہلے کی نسبت ہے وہ یردھا الی مہر المثل، پہلی کی جو شکل ہے اس کو مہر مثل کی طرف لوٹا دیا جائے، علم یکن لہ زوجۃ والی جو شکل ہے اس کو پہلے کی طرف لوٹا دیا جائے گا، اور جو دوسرے والی ہے اس کو امام شافعی کے قول کے مطابق مہر مثل کی طرف لوٹا دیا جائے گا، یہ فرق ہے۔ اور آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيَتَخَرَّجُ فِي هَذَا قَوْلٌ، اور نکالا ہے اسی سے اس معنی میں ایک یہ قول بھی کہ ان النکاح مفسوخ، یہ نکاح جو ہے وہ فسخ ہے لمکان الغرر، دھوکے کی وجہ سے۔ یتخرج کا مطلب یہ ہے نکالنا، کسی سے مسئلے کی تخریج کرنا، تخریج سے مراد یہ ہے کہ کسی نص سے جو مزید مسائل واضح ہو رہے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس نص سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے یا اس سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے۔ عزیز طلباء کرام، فقہ کا جو اصل الاصول ہے وہ قرآن اور حدیث ہے۔ اللہ رب العزت نے اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھا، اور اجتہاد کی وجہ سے مسائل کا استنباط اور ان چیزوں کی ہمیں رخصت ملی۔ تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تخرجو، اسی سے یہ مسئلہ بھی نکلا کہ ان النکاح مفسوخ، یہ نکاح فسخ ہے لمکان الغرر، بے کے دھوکے کی وجہ سے، یعنی جو دھوکہ اس شرط میں موجود ہے اس دھوکے کی وجہ سے یہ نکاح بھی فسخ ہوگا۔ وَلَسْتُ، اور نہیں ہوں میں، اذکر الآن نصا فیہا، نہیں ہے مجھے یاد کوئی نص فیہا اس مسئلے میں، فی المذہبی، امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کے حوالے سے، یعنی مذہب سے مراد امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب کہتے ہیں کہ ان کے حوالے سے مجھے کوئی نص یاد نہیں ہے۔ آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَهَذِهِ مَشْهُورٌ مَسَائِلِهِمْ فِي هَذَا الْبَابِ وَفُرُوعُهُ كَثِيرَةٌ، اس باب میں یہی مشہور مسائل ہیں اور ان کی فروعات تو کئی نکلتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسا آج ہم نے مسئلہ پڑھا، اس میں باپ کے مرنے کے ساتھ بھی اس نے مشروط کیا، اور ایسی کئی شکلیں، یعنی فروعات کئی نکلتی ہیں، لیکن مشہور مسائل جو ہیں اس میں وہ یہی ہیں۔ وَاخْتَلَفُوا، آگے ہمارا یہ دوسرا مسئلہ شروع ہو رہا ہے کہ مہر مثل میں عورت کے لیے کیا چیز معیار ہوگی، کس چیز کو بنیاد بنا کے عورت کو مہر مثل دیا جائے گا۔ تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَاخْتَلَفُوا، اور فقہاء نے اختلاف کیا ہے اس مسئلے میں کہ فیما یعتبر، کس چیز کا اعتبار کیا جائے، بہی مہر المثلی، عورت کے لیے مہر مثل میں، اذا قضی بہ فی ہذہ المواضع، جب اس کا ان معاملات میں فیصلہ کیا جائے تو پھر کس شکل میں یا کس چیز میں مہر مثل کا ایک اندازہ کیا جائے کہ یہ مہر مثل ہے۔ ان مسائل میں وما اشبہہا، اور جو ان کے مشابہ مسائل ہیں ان سب میں مہر مثل کے لیے کیا بنیاد بنائی جائے۔ فقال مالک، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعتبر فی جمالہا و نصابہا و مالہا، اعتبار کیا جائے گا فی جمالہا، اس کی خوبصورتی کا، و نصابہا، اور اس کے نسب کا، و مالہا، اور اس کے مال کا۔ امام رحمہ اللہ نے یہاں پہ جمال، نصاب اور مال، ان تینوں چیزوں کو مہر مثل کے لیے معیار قرار دیا، یعنی کہ جو جیسی خوبصورت ہے، اس جیسی جو خوبصورت عورتیں ہیں ان کا مہر کتنا ہے، یہ جو نسب اس کا ہے اس نسب کی عورتوں کا مہر کتنا ہے، یا وہ کتنی مالدار ہے، اور ایک مالدار عورت جو اس جیسی ہیں ان کو کتنا مہر ملتا ہے، اسی کے مطابق اس کو بھی مہر دیا جائے گا، اور یہی مہر مثل ہے۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کی ایک رائے ہے۔
وقال الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعتبر اس کا اعتبار کیا جائے گا بنسائی عصبتها فقط، صرف عصبات کی عورتوں پہ، بنسائی عصبتها جو اس کی عصبات میں عورتیں شامل ہیں صرف اور صرف انہی کا اعتبار کیا جائے گا۔ عصبات سے مراد جو باپ کی طرف سے رشتہ دار ہے یعنی پھوپھیاں ہو گئی، اور اسی طرح اس کی دادی ہے اور چچیاں ہیں، یعنی باپ کی طرف سے جو رشتہ ہے ان کو دیکھا جائے گا فقط۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ باپ کی نسل ہی شمار کی جاتی ہے تو عصبات کو دیکھا جائے گا۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ یعتبر فی ذالک، اس میں اعتبار کیا جائے گا، یعنی جب مہر مثل ہوگا تو اس میں اعتبار کیا جائے گا نساء قرابتها من العصبۃ وغیرہم، جو اس کی قریبی عورتیں ہیں ان کا، اور وہ چاہے عصبات میں سے ہوں وغیرہم یا ان کے علاوہ میں سے ہو، یعنی جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں، وہ پھوپھیاں ہوں، خالائیں ہوں، مامیاں ہوں، چچیاں ہوں، جو بھی اس کی قریبی رشتہ دار ہیں ان کا اعتبار کیا جائے گا۔ ومبنى الخلاف، اور جو سبب اختلاف ہے وہ یہ ہے هل المماثلۃ فی المنصب فقط، کیا مناسبت جو مماثلت دیکھی جاتی ہے وہ صرف ایک ہی چیز میں دیکھی جائے گی یا اور دیگر میں بھی دیکھی جائے گی؟ او فی المنصب، یا نسب، مال اور جمال تینوں میں دیکھی جائے گی؟ اگر تو صرف نسب میں دیکھیں تو پھر تو عصبات والا موقف جو ہے وہ درست ہے، اور اگر مال جمال میں دیکھیں لقولہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے کہ تنکح المرأۃ لدینہا وجمالہا وحسبہا، اس کے حسب نسب، جمال، اس کے دین کی وجہ سے عورت سے شادی کی جاتی ہے۔ اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں تو پھر ساری چیزوں میں اعتبار معتبر ہے، اور اگر ہم صرف ایک کو دیکھیں تو پھر نسب معتبر ہے۔ تو یہ اصل سبب اختلاف ہے۔ اس میں امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں وہ تین چیزوں کو دیکھنے کے قائل ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں وہ عصبات کی قید لگاتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں عصبات اور غیر عصبات یعنی قرابت دار جتنے بھی ہیں سب کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اب ہم الموضوع الخامس کا ایک اجمالی خاکہ دیکھ لیتے ہیں جی۔ الموضوع الخامس میں 5 مسائل ہیں جو الحمدللہ ہم نے پڑھے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اذا کان الصداق خمرا او خنزیرا، یعنی مہر جو ہے فی نفس ہی حرام ہے، خمر کی وجہ سے یا خنزیر کی وجہ سے یا ایسا پھل جو بھی پکا نہیں، یعنی قرآن مجید کی وجہ سے کی نص کی وجہ سے حرام ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے حرام ہے۔ پہلی شکل یہ تھی۔ دوسری یہ ہے کہ جب مہر کے ساتھ بے شامل ہو جائے، اور ایسا کرنا تو جائز ہے، مہر اور بے اکٹھی جائز ہے، لیکن یہ جو ہم نے مسئلہ پڑھا وہ یہ تھا کہ مہر اور بے اکٹھی ہیں اور ان دونوں میں مہر اور بے کی تحدید نہیں ہے، یعنی ان کو الگ الگ نہیں کیا گیا، 1000 میں بغیر کسی چیز کو متعین کیے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ تو ایسی شکل میں جو اختلاف ہے وہ الحمدللہ ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس نے شخص نے نکاح کیا اپنی بیٹی کا یا بہن کا، اور ساتھ اس نے شرط لگا دی کہ مہر کے ساتھ ساتھ مجھے بھی کچھ تحفہ دیا جائے، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بھی اور امام مسروق رحمہ اللہ کا ایک عمل جو ہے وہ بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ چوتھے نمبر میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر صداق میں کوئی عیب نکل آئے مہر کے حوالے سے، وہ بھی الحمدللہ ہم نے بالتفصیل جاننے کی کوشش کی۔ اور 5ویں نمبر پہ مسئلہ یہ جو آج ہم نے پڑھا کہ اگر مہر میں شرط لگا دی جائے یا پہلی بیوی کی موجودگی میں شرط ہو تو اس کا کیا حل ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ اب ہم اپنے اس سبق کا جو آخری حصہ ہے یعنی الموضوع السادس کا تعارف وہ دیکھ لیتے ہیں جی۔ الموضوع السادس جو ہے یہ فی اختلاف الزوجین فی الصداق، زوجین میں اگر اختلاف ہو جائے مہر کے حوالے سے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اس اختلاف کی جو چند صورتیں بنتی ہیں وہ یہ ہیں، یا تو اختلاف مقدار کی وجہ سے ہوگا، یا جنس کی وجہ سے ہوگا، یا قبضے میں لینے یا لینے کے اعتبار سے ہوگا۔ یہ چند اختلافات ہیں، اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ العزیز آئندہ سبق میں دیکھیں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیں جی۔ آج کے سبق میں ہم نے الباب الثانی رکن الثانی سے الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع الخامس کا 5واں مسئلہ یعنی پہلی بیوی کی موجودگی میں مہر کے تعین کا کیا حکم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مہر مثل میں عورت کے لیے کیا چیز معیار ہوگی، اس کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی۔ اور پھر الموضوع الخامس کا ایک اجمالی خاکہ بھی دیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ الموضوع السادس جو ہے اس کا ایک ابتدائی تعارف کے حوالے سے بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم کتاب النکاح باب الثانی رکن الثانی سے الفصل الثالث کی تفصیل میں سے
الموضوع السادس کی تفصیل جو ہے اس کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے اب یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ جب مہر میں کوئی عیب ہو تو اس کا کیا حکم ہے، اس کے حوالے سے فقہاء کی ادلہ اور ان کو جاننے کی سمجھنے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔